بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے اس بات پر ایمان ہے کہ تو ہی وہ ذات ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کا اختیار کریں اور انہیں خود کے ساتھ مانوس کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو اختیار کیا اور ان پرندوں کو خود کے ساتھ مانوس کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کو قیمہ بنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا دیا اور ان تمام پرندوں کے گوشت کو خلط ملط کر دیا، ایک دوسرے کے گوشت کے ساتھ ملا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم، اب ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گوشت کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم، اب 4 پرندوں کو ان کے نام کے ساتھ بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ان کے نام کے ساتھ بلایا۔ جب بلایا تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت جو الگ الگ پہاڑ پر رکھے تھے وہ آسمان میں اڑنے لگے اور ڈھانچہ تیار ہو گیا، تمام پرندوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر کو خود کے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ پرندے آ کر اپنے اپنے سروں کے ساتھ جڑ گئے اور دانہ چونگنے لگے، اور وہ پرندے اپنی اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو اطمینان حاصل ہوا، اور روایت میں یہ جو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیے تھے وہ الگ الگ ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال 4 پرندے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہیں، ایک گدھ، دوسرا کوا، تیسرا مور اور چوتھا مرغ۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیے، اور ان 4 پرندوں کے الگ الگ خصوصیت ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندوں کو کیوں اختیار کیا۔ تو ان 4 پرندوں کے الگ الگ خصوصیت ہے۔ پہلا کبوتر، جو اپنی بلندی اور اپنی پرواز پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا مرغ، جو کثرت شہوت ہے، جس کو کثرت شہوت ہوتی ہے۔ تیسرا گدھ، جو لالچ اور حرص میں پڑا رہتا ہے۔ اور چوتھا مور، جو کہ اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے۔ اور اس میں ایک تصوفانہ نکتہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اگر آپ اپنے آپ کے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان 4 خاصیتوں کو اپنے جسم سے، اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ کون کون سے؟ پہلا حرص، دوسرا اپنی خوبصورتی پر فخر کرنا، تیسرا اپنے درجات اور اپنے مرتبے پر فخر کرنا،
اور چوتھا اپنی شہوت کو ختم کر دینا۔ جب آپ یہ 4 صفتوں سے خود کو پاک کر لیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا، اپنے دل کو ایمان کے ساتھ پکا کر لیا۔